بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن سورج کے پارٹ نمبر 10 سے مخاطب ہوں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہماری ضرورت کچھ اور، خیال کسی اور محفل کا اور ہماری محفل کسی اور خیال کی۔ اگر ہمارا دوست ہم عقیدہ نہیں تو کون کس سے وفا کرے گا اور کون کس کا گلہ کرے گا۔ عقیدہ چن لینے کے بعد انداز زندگی اور احباب کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ بغیر روزہ کے افطاریاں اور روزے کے باوجود حرام شے سے افطاری سب گمراہی کی دلیلیں ہیں۔ اسلام سے مذاق ہے۔ اسلامی ڈرامے اور ڈرامے کا اسلام۔ اللہ کا خوف چاہیے، نہ جانے کب کیا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس نے اپنے حبیب کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی یوم حساب میں ہمارے اعمال کی وجہ سے اور جلالت کبریا سے خوف و لرزہ طاری بھی ہو تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی شفاعت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ ہماری تمام صفات ہمیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی۔ ہر انسان میں ایک خاص صفت موجود ہوتی ہے جس کو اگر پروان چڑھایا جائے تو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہی صفت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیسے اور کسی نے کیسے کیا کیا کچھ کیا۔ کچھ لوگ صرف عبادت پر زور دیتے رہے اور کچھ لوگ صرف خدمت خلق پر۔ کچھ حضرات راتوں کو جاگتے رہے، کچھ درویش صرف سفر کرتے رہے۔ کسی نے شاعری کو ذریعہ ابلاغ بنایا، کسی نے نثر میں بات کی، کوئی اشاروں سے بات کرتا رہا، اور کچھ لوگ مدت تک خاموش رہے اور اس خاموشی میں جمال گفتگو پیدا کرتے رہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، یہ قدرت کی عطا ہے۔ کوئی طالب، کوئی مطلوب، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی شیخ، کوئی مرید، کوئی منزل نما، کوئی نشان راہ، کوئی سیلانی بلکہ کوئی جہان گشت، کوئی مکانی اور کوئی لامکانی، کوئی ناز، کوئی نیاز، کوئی نیاز بے نیاز، کوئی فخر کون و مقام، کوئی شہباز لامقام، کوئی دست حق باطل شکن، کوئی سجدہ نیاز، کوئی صاحب رسول، کوئی تائب رسول، کوئی غوث الثقلین، کوئی زہدۃ العارفین، کوئی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کوئی زہد الانبیاء، کوئی محبوب الہی۔ غرض یہ کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ، ہر ایک کے اندر جدا، عطا جدا، طریقہ تعلیم جدا۔ کہیں قوالی ہو رہی ہے، کہیں سماع کو حرام کہا جا رہا ہے۔ اصل میں سب سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب پورا ہاتھی دیکھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم کلمے کی وحدت پر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ایک عظیم وحدت میں اکٹھے ہو جائیں۔ راستے کے لطف الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ شریعت ہی واضح و مکمل راستہ ہے۔ مل کر سفر شروع کریں، قوم ترقی کر جائے گی۔ قرآن بھی وہی، شریعت بھی وہی، اللہ بھی وہی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی، سورج چاند ستارے وہی، پیدائش و موت بھی وہی، پھر زندگی وہ نہیں، سماج بدل گیا۔ غور کریں کیا چیز بدل گئی ہے؟ اب سکون و خوشی کس طرح حاصل ہو اس زمانے میں؟ اس زمانے کے انسان کو اسی زندگی میں کتابیں پڑھنے کی بات نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ زندگی کافرانہ تہذیب میں ڈھل رہی ہے۔ نتیجہ اسلامی کیسے ممکن ہو؟ بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہو اور ان سے توقع کیا رکھتے ہو؟ تضادات کی زندگی میں سکون محال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ آج کے سیگمنٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔